آدمی کی دیکھیں تقلید کی دو قسمیں، ایک ہے اندھی تقلید، ایک تقلید علی وجہ البصیرہ۔ اندھی تقلید یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس چیز کا علم ہی نہیں ہے، جس آدمی کے برحق ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے، تم اس کو فالو کر رہے ہو۔ لیکن جس شخص کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ قرآن و سنت کا مجھ سے بڑا عالم ہے اور یہ پرہیزگار ہے، یہ خدا کا خوف رکھتا ہے، اس شخص کے فتوے کو فالو کرنا یہ لا تقف ما لیس لک بہ علم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ عامی آدمی کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس دلائل مجھ سے زیادہ ہیں۔ مجھے بھی موقع دیجیے گا، میں پہلے بات تو مکمل کر لوں نا۔ سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر صحیح جواب دے رہا ہے، کیونکہ اس میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اس پر اس کے پاس دلیل ہو کہ یہ صحیح عالم ہے، جب اس پر دلیل ہو گئی کہ صحیح بھی ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، تو پھر ہر مسئلے پر اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا نہ اس کے ذمہ ہے نہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ۔ تو تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک اندھی تقلید ہوتی ہے، ایک تقلید علی وجہ البصیرہ ہوتی ہے۔ تو قرآن جو منع کر رہا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس سے مراد اندھی تقلید ہے جو جاہل لوگ اپنے پیروں کی کر رہے ہوتے ہیں، یا جاہلوں کی کر رہے ہوتے ہیں، یا ان علماء کی کر رہے ہوتے ہیں جو متبع سنت نہیں ہوتے۔ یہ ہے جو آپ نے اتنی سی بات کو آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ لپیٹا ہے۔ تو میں آپ سے پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں بہت کثرت سے ایسا ہوا ہے کہ صحابہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے دلیل کے بغیر جواب دیا، تو یہ عمل آپ کے مطابق تقلید ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، آپ نے خود اعتراف کیا یہ تقلید ہے، تو یہ حرام کام کیا، یہ جائز کام۔ میں نے تو آیت کی تفسیر پیش کر دی کہ اگر کسی عالم کے برحق ہونے پر آپ کو اطمینان ہے، دلائل کی دنیا میں آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ قرآن و سنت کا علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اور یہ آدمی خدا کا خوف بھی رکھتا ہے، کیونکہ بعض قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں لیکن بکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو اطمینان ہو گیا تو عامی آدمی کے لیے اتنا اطمینان کافی ہے۔ اب اگر وہ اس عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ عالم اس کا جواب دیتے ہیں تو حالانکہ یہاں دلیل نہیں